قرآن کا نچوڑ، قرآن کا مغز، قرآن کا خلاصہ، قرآن کا سر، یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ یوں سمجھ لیں قرآن اگر ایک درخت ہے تو اس کا بیج سورۃ فاتحہ ہے۔ جتنا آگے قرآن کا تنا نکلتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں، پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کا نچوڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ جو مضامین، یہ ہم نے شروع کے اندر کافی اس کے اوپر ذکر کیا تھا کہ کون کون سے مضامین ہیں۔ اس کے اندر توحید ہے، رسالت ہے، اس کے اندر احکام ہیں، اس کے اندر ماننے والوں کا ذکر ہے، نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ پورے قرآن کے اندر یہی بات آگے چلے گی، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے اندر بھی اسی چیز کو ذکر کر دیا۔ اور آگے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا بیان ہے، الوہیت کا بیان ہے، ربوبیت کا بیان ہے، اور آخرت قیامت کا بیان ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں کو بیان کر دیا۔ تو فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بتائیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے یا کوئی نہیں؟ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے؟ کون کہتا ہے کہ حصہ ہے اور کون کہتا ہے کہ حصہ نہیں ہے؟ جی آپ کا کیا خیال ہے؟ حصہ ہے؟ حصہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں ہے حصہ؟ سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الگ ہے، یہ کیا ہے؟ ابتدا کو ذکر کرنے کے لیے یا صورتوں کے درمیان فاصلہ لانے کے لیے بسم اللہ آتی ہیں۔ اس کی میں نے دلیلیں آپ کو کچھ دی تھی۔ ایک دلیل یہ دی تھی کہ یہاں پر بسم اللہ الرحمن، یہاں پر بھی رحمان رحیم ہے، اور آگے سورہ فاتحہ کی آیت الرحمن الرحیم ہے، تو ایک ہی اس کے اندر دوبارہ تکرار کا آنا وہ کوئی اتنا زیادہ مناسب نہیں لگتا۔ اور دوسری جو بڑی دلیل تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے دوبارہ میری تعریف کی۔ پھر جب وہ آگے کی آیت پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، اور پھر آگے کی آیتیں۔ تو یہاں پر ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب بندہ نماز کے اندر پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں آگے سے یہ کہتا ہوں، لیکن شروع کیا گیا الحمدللہ سے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ اور بھی دلائل ہیں، جہاں بھی سورہ ملک کا آتا ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کے وقت 30 آیات پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہوتی ہیں۔ تو اگر سورۃ ملک کی آپ آیتیں گنیں گے تو وہ تبارک الذی سے شروع کریں تو 30 بنتی ہیں، اگر بسم اللہ اس کے اندر شامل کریں تو وہ 31 بن جاتی ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ لانے کے لیے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے الحمدللہ تمام تعریفیں، یہ اگر الف لام استغراق کا بنائیں، تمام کا بنائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ خاص قسم کی تعریفیں، تمام صفات کارسازیہ، تمام صفات الوہیت جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، وہ تمام تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ کے لیے خاص تعریفیں کون سی ہیں؟ شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، مصیبتوں سے بچانے والا، یہ جتنی بھی صفات ہیں، ما فوق الاسباب، سننے والا، جاننے والا، یہ ساری جو تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں، للہ، اللہ ہی کے لیے وہ تمام خاص صفات ہیں۔ رب العالمین جو رب ہے عالمین کا، جہانوں کا، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم اور رحیم ہے۔ دونوں کا ترجمہ ایک بنتا ہے لیکن تھوڑا سا فرق کیا گیا ہے، رحمان دنیا کے اندر، رحیم آخرت کے اندر۔ رحمان رحمت عام ہے، کافروں کو بھی حاصل ہے، مسلمانوں کو بھی حاصل ہے، اور رحیم ایسی رحمت جو صرف اور صرف مسلمانوں کو حاصل ہے جنت کی صورت کے اندر۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں راستہ دکھا، ہمیں دکھا، اہدنا ہمیں دکھا، یہ ہمیں چلائے رکھ، ہمیں دکھائے رکھ، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، صراط الذین راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان جن کے اوپر تو نے انعام کیا ان کا راستہ دکھا۔ اب دیکھیں یہاں پر انعامتا ہے، آگے آئے گا انعمت علیکم،
آئے گا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمتو، انعمتا اور انعمتو کے اندر کیا فرق ہے؟ انعمتا جن کے اوپر تو نے انعام کیا، انعامتو جن کے اوپر میں نے انعام کیا، انعامتو علیکم میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، تو انعامتا اور انعامتو کے اندر یہ فرق ہے۔ انعامتا علیہم جن کے اوپر تو نے انعام کیا، غیر المغضوبی نہ کہ ان لوگوں کا، مغضوبی جن کے اوپر تیرا عذاب، تیرا غصہ، تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ، بھٹکنے والوں کا راستہ۔ اس صورت کے اندر بنیادی طور پر تین باتوں کا، تین قوموں کا ذکر ہے۔ ایک مومنوں کا ذکر ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور آگے ذکر کن کا ہے؟ غیر المغضوبی۔ تو مغضوب سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو اندر اور باہر سے ایک جیسے ہوتے ہیں، اندر سے بھی کافر باہر سے بھی کافر، وہ مغضوب علیہم۔ اور ضالین جو اندر سے کافر ہوتے ہیں لیکن باہر سے ان کی کچھ صفات مسلمانوں والی ہوتی ہیں، چہرہ حلیہ مسلمانوں والا ہوتا ہے۔ اب تین جماعتوں کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اب آگے آپ دیکھیں گے کہ انہی تین جماعتوں کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر آگے چلے گا۔ پیچھے ہم نے کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔